طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراك. سنیے ذرا، ایک عورت کی کہانی ہے۔ وہ ایک زندہ دل تھی، جہاں بیٹھتی وہاں ہنسی کی آواز آئی جاتی تھی۔ لوگ کہتے بھی تھے یار اس کے ساتھ بیٹھو تو سارے غم بھول جاتے ہیں۔ اس کو دنیا سے بہت محبت تھی، گھومنا، شاپنگ کرنا، گھر سجانا، نئی نئی چیزیں لانا، یہ سب اس کو بہت پسند تھا۔ پھر اس کی شادی ہوئی اور اس نے سوچا اب تو زندگی اور بھی خوبصورت ہو گئی ہے۔ اب اس نے محنت کرنا شروع کیا اور محنت سے ایک ایک پیسے کو جمع کیا۔ گھر کا ہر کونا اپنی پسند سے سجایا اور ہر وہ چیز خریدی، جیسے کہ سونا، زیور، فرنیچر، ہر وہ چیز جمع کی جو ایک عورت اپنے سپنوں کے گھر میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس عورت کے بہت زیادہ سپنے تھے، بس ایک چیز کی کمی تھی، اللہ نے انہیں اولاد نہیں دی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ کہتی تھی کوئی بات نہیں، زندگی تو بہت اچھی چل رہی ہے۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ایک دن ان کو تھوڑا سا بخار آیا۔ سب نے کہا دوا لے لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، دوا ملی، لیکن طبیعت اور بھی زیادہ ناساز ہونے لگی۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا ایک ہفتے کے اندر حالت اتنی بدل جائے گی۔ لوگ دعا کرنے لگے، گھر والے رو رہے تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور صرف تھوڑے ہی وقت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جو گھر اس نے اتنے پیار سے سجایا تھا وہ وہیں رہ گیا، جو زیور اس نے اتنا سنبھال کر رکھا تھا وہ وہیں رہ گیا، جو سپنے انہوں نے دیکھے تھے وہ ادھورے رہ گئے، اور جو لوگ ان کے بنا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے انہوں نے ہی ان کو قبر میں اتارا اور واپس گھر آ گئے۔ روح جسم کو ایک دن چھوڑ کر یوں جائے گی، تم جہاں رہو لیکن موت لینے آئے گی، کیا فقیر کیا سلطان، کل من علیہا فان۔ یہ کہانی صرف اس عورت کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی بھی کہانی بن سکتی ہے۔ ہم بھی تو بس یہی سوچتے رہتے ہیں نا، بس تھوڑا اور کما لوں، یہ ایک فون نیا لے لوں، بس یہ گھر بن جائے، بس یہ پرابلم ختم ہو جائے، پھر اللہ کی طرف آؤں گی، پھر نماز ٹھیک کر پاؤں گی، پھر قرآن پڑھوں گی۔ لیکن ایک سوال، کس نے گارنٹی دی ہے کہ ہمیں پھر وقت ملے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ ہم اداس ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہا گیا تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اپنی آخرت کو بہترین بنائیں۔ اور ایک بات، اگر آج یہ ویڈیو دیکھ کر تمہارے دل میں ذرا سا بھی احساس آ گیا کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی چاہیے، تو یہ اللہ کی ایک رحمت ہے۔ رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان، کل من علیہا فان۔ جھوٹی جھوٹی دنیا میں جھوٹی رشتہ داری ہے، ٹوٹے پھوٹے وعدے ہیں، کچی کچی یاری ہے۔ اللہ نے تمہیں آج بھی وقت دیا ہے، آج بھی تم شکر ادا کر سکتے ہو، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج بھی اپنی نماز کو بہتر بنا سکتے ہو، آج بھی اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کر سکتے ہو، آج بھی کسی کا دل جیت سکتے ہو۔ اور یاد رکھو اللہ کسی انسان کی شکل یا دولت نہیں دیکھتا، وہ اس کا دل اور اس کا اعمال دیکھتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کی الماری میں نئے کپڑے وہیں پر رہ گئے، ان کے زیور وہیں رہ گئے، ان کے سپنے وہیں چھوٹ گئے، اور جو لوگ کہتے تھے ہم تمہارے بنا جی نہیں سکتے، وہی لوگ کچھ گھنٹوں بعد ان کو قبر میں لٹا کر واپس گھر کو چلے آئے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہاں ہر رشتے ایک دن چھوٹ جاتے ہیں، صرف ایک رشتہ جو موت کے بعد بھی ساتھ رہتا ہے، اور وہ ہے آپ کا اور اللہ کا رشتہ۔ ہم لوگ سوچتے ہیں آج نہیں کل نماز پڑھ لیں گے، کل قرآن پڑھ لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، لیکن موت کبھی
कल का इंतज़ार नहीं करती। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। और फिर एक और जगह अल्लाह हमें याद दिलाता है, कोई जान नहीं जानती कि कल वो क्या कमाएगी और ना ही कोई जान ये जानती है किस ज़मीन पर उसकी मौत आएगी। सोचिए, हम अगले 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कल का सूरज हमें देखना नसीब होगा या नहीं। एक बार सोचिए, हम फ़ोन अपग्रेड करने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अपने आमाल अपग्रेड करने की प्लानिंग कितनी बार करते हैं। हम घर सजाने में महीने लगा देते हैं, लेकिन अपनी कब्र को रोशन करने के लिए कितना वक्त देते हैं। और सबसे बड़े दुख की बात ये भी है, जब किसी का जनाजा निकलता है हम कहते हैं अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन कभी ये नहीं सोचते एक दिन मेरा जनाजा भी इसी तरह निकलेगा। लेकिन अगर इस वक्त ये बात सुनकर आपका दिल हल्का सा भी पिघल रहा है, अगर आप सोच रहे हैं शायद मुझे बदल जाना चाहिए, तो याद रखिए ये सिर्फ एक एहसास नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक दावत भी हो सकती है। अल्लाह ने आज भी आपको ज़िंदा रखा है, इसका मतलब अभी भी मौका ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी आप एक सजदे से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अभी भी एक इस्तग़फ़ार से नई शुरुआत कर सकते हैं, अभी भी अल्लाह का दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाहु अल्लाहु। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। माशाअल्लाह, सोचो जिस रब ने हमारे इतने गुनाह देखने के बाद भी हमारी सांसें नहीं रोकी, वो रब हमारी तौबा कबूल करने में कितना करीम होगा। पर यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, एक दिन हमारा नाम भी किसी जनाजे में लिया जाएगा, एक दिन हमारे कपड़े भी अलमारी में रखे रह जाएंगे, हमारा फ़ोन किसी और के हाथ में होगा, हमारा कमरा वहीं रहेगा, लेकिन हम नहीं होंगे। उस दिन ना फॉलोअर्स काम आएंगे, ना बैंक बैलेंस, ना दुनिया की तारीफ, सिर्फ एक चीज़ साथ होगी, हमारे आमाल। इसीलिए आज हम लोग एक काम करेंगे, 2 मिनट बैठकर अपने फ़ोन को साइड में रख के और अल्लाह से बस इतना कहेंगे, या अल्लाह मैंने बहुत गलतियाँ की है, लेकिन मैं लौट आई हूँ, मुझे कभी अपनी रहमत से दूर मत करना। चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तशनगी से तवज्जो के सजदे, मसीहा के आगे मदावा के सजदे, निदामत से सरखम शिकस्त। अगर मेरी इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो, तो कमेंट में इतना ज़रूर से लिखिएगा, या अल्लाह मुझे तेरी याद से कभी गफलत मत करना। और अगर हो सके तो आज ही एक वक्त पर नमाज को अदा कीजिए। बाकी हम मिलते हैं एक रियल स्टोरी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाले सजदे अमल की तरफ रहनुमा वाले